شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں سب سے کراماتی تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف تھے، مگر ایک جگہ میں یہ تینوں مذاہب متفقہ ہیں، وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون و قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء تک کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ تابوت حضرت اعظم پر نازل ہوا تھا، جو ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ لے کر دنیا میں آئے تھے، اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث کو دے دیا۔ اسی طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا اور حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے برسوں سرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا، اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا؟ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے۔ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے۔ لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنائے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمن کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے، ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا تھا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے۔ اسی طرح انہیں ہر جنگ پر فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت یا مشکل آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے تھے اور خدا سے دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی ساری دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ اور جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا، وہ دوسری اقوام پر مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہ کرنے لگے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں اور نحوست سے اس پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ ایک طاقتور قوم نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی تمام عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو غرق کر دیا، اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو کوڑے خانہ میں پھینک دیا،
لیکن اس بے ادبی کا اس قوم پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور لہٰذا اس قوم کے 5 شہر بالکل اجڑ کر ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ صندوق کی بے ادبی کا ان پر عذاب پڑا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو ان مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کہ نبی شمول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اسی طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آیا، ان کا کھویا ہوا وقار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز ماں ہارون اور موسیٰ کا ترکہ ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائے ہیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا ان میں دوبارہ جب شرک و کفر عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ اس نے ان پر حملہ کر دیا اور شہر کو مکمل تباہ کر دیا، سب چیزوں کو آگ لگا دی۔ 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی کھوئی ہوئی روحانیت واپس کر سکیں جو کچھ ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق آج ماہرین آثار قدیمہ کے مختلف رائے ملتی ہے اور قیاس آرائیاں کی جاتی تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ یہ بخت نصر کے اس حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں اسے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلمان کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی دفن ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہیکل سلمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان علماء کا بیان ہے کہ یہ صندوق مومنوں کے پاس ہے، جبکہ اہل تشیع کا نظریہ ہے کہ یہ صندوق کسی زمانے میں ائمہ اہل بیت کے پاس رہا ہے، اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کے ورثے میں چلا گیا، جیسے قرب قیامت میں ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے۔ وہ اس تابوت کے ذریعے اہل یہود پر فتح کریں گے۔ اصل میں یہ صندوق کہاں ہے اس کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے جس دن یہ تابوت سکینہ ظاہر ہوا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔